جی سیاسی استحکام ذمہ داری سے آتا ہے۔ اسمبلی کھیلنے سے سیاست درست نہیں ہوتی۔ ہم نے تو میاں صاحب کو سیاست سے بھی علیحدہ کیا، وزارت عظمیٰ سے علیحدہ کیا، حکومت توڑ دی۔ تو یہ جب تک درستگی نہیں ہوگی ان معاملات کی تو ملک کی سیاست آگے نہیں چلے گی۔ ہر حکومت کو ہر وقت ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے۔ اگر کانفیڈنس کا ووٹ نہیں ملے گا تو اسمبلی ٹوٹ جائے گی۔ جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی 1500 ارب کا سود تھا، آج 4200 ارب کا ہے۔ باقی فیصلہ آپ خود کر لیں۔ 4 سال کی غفلت اور تباہی جو ہے وہ 9 مہینے میں دور نہیں ہوتی، اور میں پھر یہ کہوں گا کہ اس سب معاملے کا کھرا آپ نکالیں گے تو آپ کو نیب میں ہی ملے گا کہ جس ملک میں افسران فیصلہ ہی نہ کرتے ہوں، جس ملک کے معاملات ہی نہ چل سکتے ہوں، جہاں کابینہ کے فیصلے کو کہا جائے کہ یہ غلط ہے، تو وہاں پر ملک کیسے چلیں گے؟ جہاں پر قانون پارلیمان کے بدل دیے جائیں، جہاں پر پارلیمان کے وہ ایکٹ جن سے بجٹ بنتا ہے ان کو بدل دیا جائے، ان کو تسلیم نہ کیا جائے، اور پھر سب سے بڑی بات کہ جہاں پر افسران ان قوانین کے مطابق فیصلہ نہ کر پائیں تو ملک کیسے چلے گا؟ ذرا گہری سوچ کی ضرورت ہے ان معاملات پر۔ سر آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ عوام تو پریشان ہو رہی ہے، نہ ان کو کھانے کو مل رہا ہے، نہ ان کو روزگار مل رہا ہے۔ اب 9 مہینے سے آپ لوگ ہیں، لوگوں کو حقائق تو بتا رہے ہیں، میں اپنے 9 مہینے کا جواب دے دوں گا، آپ پچھلے 4 سال کا جواب لیں جناب۔ عمران خان صاحب جب آئے تھے اقتدار میں تو انہوں نے گزشتہ حکومت پر تنقید کا نشانہ بنایا کہ ان کے دور میں ایسا ہوا اس لیے 3 مہینے میں ہم نیا پاکستان نہیں بنا سکتے۔ اب آپ عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، نئی حکومت آگے آئے گی تو پھر آپ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، میں حقائق بیان کر رہا ہوں۔ جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی 1500 ارب کا سود تھا، آج 4200 ارب کا ہے۔ باقی فیصلہ آپ خود کر لیں۔ سولوشن بھی تو بتائیں نا۔ سولوشن یہی بتایا ہے کہ یہ ایک دن میں کوئی معجزہ نہیں آئے گا، آپ کو ابتدا کرنی پڑے گی کہ ملک کے حالات کا حل کیا ہے، اور ایک حل اس عدالت کے اندر ہے کہ یہ اس ادارے کو ختم کریں، ورنہ افسران فیصلہ نہیں کریں گے۔ اگر افسران فیصلہ نہیں کریں گے ملک میں مہنگائی بھی آئے گی، ملک میں اکنامک معاملات بھی درست نہیں ہو پائیں گے۔